حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی تعارف کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسنی حسینی سید، نجیب الطرفین سید ہیں، واہ، اور والد گرامی آپ کے سید غیاث الدین شاہ صاحب، اور والدہ آپ کی سیدہ ماہنور۔ یعنی آپ کے والد صاحب آپ کی کم عمری میں، جو تاریخ کی کتابوں میں 15 سال آپ کی عمر تھی، وصال پا گئے۔ صحیح۔ اب وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی، یعنی چکی آپ کے حصے میں آئی۔ شب و روز باغ کی دیکھ بھال آپ نے شروع کر دی۔ اسی دوران آپ کی ملاقات، یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، اور بڑی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز پہ ایک بڑی علمی شخصیت، قداور شخصیت پاک و ہند کی، یعنی جن سے علم حدیث پاک و ہند میں پھیلا ہے، واہ جی واہ۔ آپ خواجہ غریب نواز کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو اسی دوران آپ باغ کے، تو آپ کے یہاں سے گزر حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ سے گزر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پانی طلب کیا، بزرگوں نے پانی طلب کیا۔ اب یہ بھی سادات تھے، اللہ اکبر، پانی کے ساتھ آپ نے ان کو انگور بھی پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آل نبی اولاد علی ہیں، حضور کا خاصہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، واہ واہ، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سبحان تو کمال جائیے، پانی مانگا تھا، اور آپ سخی تھے، سخی خاندان تھا، آپ نے ساتھ انگور بھی پیش کر دیے۔ واہ، اور وہ بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کسی اونچے باغ کا پھل ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت۔ اور آپ نے واہ واہ، گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، یوں کہیں گدڑی سے ایک لال نکالا، کیا کہہ اور رہے وہ ہیں۔ ٹکڑا جو ہے خواجہ غریب نواز کو پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ ٹکڑا جو نوش کیا، تناول کیا، آپ کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ جو والد سے وراثت میں ملا تھا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ اور والدہ کے پاس حاضر ہوا، اور والدہ سے میں نے علم دین کے لیے اجازت چاہی واہ واہ، کہ میں چاہتا ہوں میں علم دین کے لیے کسرت کروں، سفر کروں۔ اللہ ہو، وہ خواجہ غریب نواز سلسلہ چشت کے بانی پیشوا، آپ سمرقند جاتے ہیں بڑے بڑے علماء سے، پھر بخارا جاتے ہیں، اور ایک طویل وقت آپ علم دین، بعض کتابوں میں 5 سال آپ نے ایک طویل وقت وہاں گزارا، علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ ظاہری علوم کے لیے، اور حضرت صاحب نے جتنے اولیاء اللہ کو پڑھا نا، جی، سب نے ظاہری علم حاصل کیا ہے، یعنی علم دین سب کا خاصہ رہا ہے، واہ، شریعت کو سیکھنا سب کا۔ تو آپ بھی علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے قصد فرمایا، اور ایک طویل وقت کے بعد، اور پھر آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آج جو جنت المعلیٰ میں آرام فرمائے ماشاءاللہ، ان کی بارگاہ میں اکتساب فیض، اور کم و بیش 20 سے 25 سال آپ کی خدمت، یہاں معرفت کا نور، باطنی علوم، تصوف، مرشد سے بھی کئی بزرگوں سے، حضور غوث پاک کا آپ نے زمانہ پایا، ان کے پاس بھی 5 ماہ ان کی خدمت میں آپ رہے، واہ واہ، بڑے بڑے اکابر علماء۔ ماشاءاللہ۔ تو قربان جائیے، وہاں رہنے کے بعد اب جب آپ پلٹتے مرشد کی بارگاہ میں، حافظ صاحب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، تمام سلاسل کے بزرگوں کو دیکھیں، ان کا تعلق علم سے رہا ہے، شریعت سے رہا ہے۔ آج یہ بات طے ہے جتنے ہمارے اکابر کہ شریعت کے ساتھ طریقت ہے، بالکل صحیح۔ یعنی آپ شریعت چراغ ہے، نور ہے۔ تو آج ایسے ایسے لوگوں نے وہ دلوں پر حکومت، وہ کہتے ہیں جی دل پلٹنے کا ٹھیکہ لیا ہوا، یقین کریں جن کو شریعت کا پاس نہیں۔ اللہ یہ ہماری بدقسمتی، حافظ صاحب افسوس آتا ہے کہ آج کا پیر، آج کا گدی پہ بیٹھنے والا شخص، وہ سمجھتا ہے شاید لمبے بال رکھ لینے کا نام پیری مریدی ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ رنگ برنگے جبے پہن لیے، ہاتھوں میں انگوٹھی ہیں، مہلا کچیلا، آج کا مجذوب بن گیا، یعنی وہ اپنے آپ کو مجذوب کہہ رہا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ حافظ صاحب، ہم اصل جو میراث تھی اولیاء کی، بزرگوں کی، کہ آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھیں کہ آپ نے ایک طویل وقت علم سیکھا ہے، کامل پیر کا تعلق علم سے۔ تو حافظ صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کا ہم دامن ہاتھ میں پکڑے اور ہم نماز سے دور ہوں، ہم خواجہ صاحب کا نام لیں اور ہم قرآن سے دور ہوں، اللہ اللہ، ہم خواجہ غریب نواز کے سلسلے کا، میں بولوں جی میں چشتی ہوں اور میں نماز نہ پڑھتا ہوں، مجھے نماز بھی یاد نہ ہو، یعنی کیا کہ آج دلوں کو پاک کرنے کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے لیا بدقسمتی سے، جن کو پاکی اور ناپاکی کے اصول پتہ نہیں، وضو غسل کا پتہ نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز کا اصل پیغام یہ رہا کہ آپ کا تعلق علم سے رہا، علماء سے رہا، اور آج پوری دنیا میں جو آپ چھائے ہوئے ہیں، آپ کا نام چل رہا ہے خواجہ غریب نواز، پاک و ہند میں دیکھ لیں، تو وجہ کیا تھی؟ اصل علم ہے۔ تو میں یہ کہوں گا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر دامن کرم جو خواجہ غریب نواز سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، روحانی فیض چاہتا ہے، تو وہ قرآن کے دامن میں آئے، وہ حدیث کے دامن میں آئے، وہ شریعت کے دامن میں آئے۔ خواجہ غریب نواز نے ساری زندگی تبلیغ کام کی، تو ابتدا سے لے کر اختتام تک آپ کا تعلق اسلام سے، دین سے، تبلیغ سے رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز اصل خراج تحسین پیش یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے